مومنوں پڑھتے رہو تم اپنے آقا پر درود، ہے فرشتوں کا وظیفہ الصلاۃ والسلام۔ اب آئیے اور باری آتی ہے، کس کی باری آ رہی ہے؟ باری آ رہی حضرت اور محمد کی۔ یہ اور محمد کون ہیں؟ نبی پاک کے نواسے حضرت امام حسین کے پیارے بھانجے ہیں، سیدہ زینب کے نور نظر رختے جگر ہیں۔ ان کے والد محترم کا نام حضرت عبداللہ بن جعفر طیار ہے۔ یہ پیارے ایسے بچے ہیں، کم سن تو ہیں مگر جذبے جنون بہت بلند و بالا ہے۔ ماموں کے پاس پہنچ گئے، قدموں میں بیٹھ گئے، اے ماموں جان مجھ کو بھی جانے دو، مجھ کو بھی چھوٹی چھوٹی تلواریں میرے ہاتھوں میں تھما دو، میں بھی حسینی بن کر کے یزیدیوں سے لڑنا چاہتا ہوں۔ تاریخ یہ کہتی ہے کہ آقا حسین نے منع کر دیا۔ اب یہ دونوں شہزادے پلٹ کر کے ماں کے پاس آتے ہیں، امی جان کم سے کم ایسا تو کرو کہ اپنے بھائی سے اجازت تو دلا دو کہ آپ کے بھائی حسین مجھ کو میدان کارزار میں جانے دیں۔ سیدہ زینب طیبہ زینب دیکھتی ہے، کیونکہ ان کی بھی منشا یہی تھی۔ پہلے انہوں نے اشارہ کر دیا تھا، اے بیٹو جاؤ حسین کے پاس چلے جاؤ اور ان سے اجازت کو طلب کر لو، لیکن آقا حسین نے جب بھیجا نہیں ہے تو ماں سے کہتے ہیں، ماں امام حسین ماموں جان سے اجازت دلا دو۔ سیدہ زینب پہنچتی ہے اور پہنچنے کے بعد میں کہتی ہے، میرے بھائی امام حسین میرے پاس کوئی بڑی دولت نہیں ہے کہ تیرے نام پر فدیہ دے کر کے قربانی کا حق ادا کر سکو۔ اے میرے بھائی دیکھ میرے پاس یہ دونوں میرے شہزادے ہیں، میرے دل کی غیرت یہ کہتی ہے کہ میں اپنے بھائی کی محبت میں بچوں کو قربان کر دوں۔ ہو سکتا ہے یہ بات ٹل جائے، کیونکہ نانا جان کا فرمان ہے جب کبھی کوئی مصیبت آئے تو صدقہ دے دیا کرو۔ مال تو نہیں ہے، جان ہے، اور میرے دونوں شہزادوں کی جان ہے، میں ان دونوں جانوں کا آپ کے نام پر صدقہ رب کے نام پر دینا چاہتی ہوں۔ حضرت سیدہ زینب جب یہ کہتے ہیں، ایک سما ہے، ایک بھانجا نبی پاک کے نواسے ماموں جان کی محبت میں قربان ہونے جا رہا ہے، ایک بہن اپنے دونوں شہزادوں کو اپنے بھائی کی محبت میں قربان کرنے جا رہی ہے، کیونکہ سیدہ زینب یہ جانتی ہے یہ میرا بھائی صرف بھائی ہی نہیں ہے بلکہ دین بھی ہے اور دین کی پناہ بھی ہے۔ ایسے حال میں سیدہ زینب جب عرض کرتی ہے تو امام حسین یہ کہتے ہیں، اے بہن کیا میں اپنے چہتے مہکتے پھولوں کو، چمکتے چہرے والوں کو ایسے حال میں یزیدیوں کے سامنے بھیج دوں جو میرے بھانجے جنہوں نے اپنی جوانی کی بہاروں کو بھی ابھی تک نہیں دیکھے ہیں اور اپنی جوانی کی نکھاروں کو ابھی تک نہیں دیکھے ہیں، اے بہن کیا میں ان کو یزیدیوں دشمنوں کے سامنے بھیج دوں؟ میں اپنی آنکھوں سے کیسے دیکھ کر کے برداشت کر سکوں گا؟ مگر سیدہ زینب بار بار آرزویں رکھتی ہے۔ امام حسین جواب دے کر کے ان باتوں کو ٹالتے جا رہے ہیں تو سیدہ زینب یہ کہتی ہے، اے بھائی جان کل میدان محشر میں اگر میری ماں سیدہ فاطمہ زہرا نے مجھ سے پوچھ لیا، اے میری بیٹی میرے حسین پر پانی بند کر دیا گیا تھا، کھانا بند کر دیا گیا تھا، ستایا جا رہا تھا، تو تو نے بتا میرے حسین کی محبت میں کیا کیا ہے؟ اے بھائی میرے پاس کوئی جواب نہ ہوگا، میرے بچوں کی قربانی کو قبول کر لو، میرے بچوں کو بھی میدان کارزار میں جانے دو۔ آقا حسین کی بارگاہ میں عریضہ ہوا تو میرے آقا حسین نے دونوں شہزادوں کو پاس میں بلایا ہے، چھوٹے چھوٹے اماموں کو سر پہ سجایا ہے، چھوٹی تلوار ہاتھ میں دے دی ہے، سواری پر بٹھا دیا ہے۔ اے میرے بہن کے شہزادوں جاؤ، جب یہ چل رہے ہیں تو کرب و بلا کی سرزمین سے آواز آ رہی ہے، ایسی مہکتی کلیاں، ایسے پھول چہرے والے جب آتے ہیں تو کیا حال ہوتا ہے؟ چنانچہ تاریخ یہ کہتی ہے حضرت اون اور حضرت حضرت اون محمد پہنچ گئے ہیں، اور پہنچنے کے بعد میں یزیدیوں سے کہتے ہیں، اے یزیدیوں کون ہے تمہارا اب سپاہی جو ہمارے مقابلے میں آنے والا ہے؟ یزیدی لوگ بولتے ہیں اب حسین کے خیمے میں کوئی نہیں ہے، بچوں کو بھیج رہے ہیں، اور بچوں کو بھیجنے کے بعد میں سارے معاملات کو ٹھنڈا کرنا چاہتے ہیں، اور کوئی نہ بچا تو انہوں نے اپنے بھانجوں کو بھیج دیا ہے، چلو ان سے کیا جنگ ہوگی۔ لیکن یزیدی لوگوں میں سے جب کوئی آتا ہے تو وہ یہ سوچتے تھے کہ یہ بچے ہیں، لیکن حضرت اور حضرت محمد نے ایسی جنگی ماحول کو
کو گرم کر دیا کہ یزیدی لوگ کہتے ہیں کہ جب دونوں شہزادوں کی تلواریں چل رہی تھی اور یزیدیوں کے اوپر حملہ آور ہو رہے تھے تو ایسا لگتا تھا کہ ان کی تلوار کے اندر حیدر کرار کی تلوار کی چمک پیدا ہو گئی ہے، مکمل تازیانہ زندگی کے ساتھ اور بڑے حسین انداز سے حملے پر حملے کرتے جا رہے ہیں، اور دونوں بھائیوں نے مل کر کے تقریباً 22 یزیدیوں کو فی النار کیا ہے اور خود بھی جام شہادت کو نوش کر لیتے ہیں۔ آواز آتی ہے حسین اپنے بھانجوں کے گردنوں اور سروں کو لے لو، آقا حسین جاتے ہیں اور جانے کے بعد میں اپنے بھانجوں کے سر کو لے کر کے آتے ہیں۔ تاریخ کیا کہتی ہے اور اوراق کیا کہتے ہیں، ہسٹریاں کیا کہتی ہیں، خاک کربلا کی بولی کیا بولتی ہے، کیسے حسین انداز سے اہل بیت کے چشم و چراغ قربان ہو رہے ہیں۔ اے نبی پاک کی محبت میں رہنے والوں، اے یا حسین کہنے والوں، آپ ذرا سوچو کہ آقا حسین کے گھر والوں نے، ان کے کنبے قبیلے کے لوگوں نے، ان کے جانشاروں نے، ان سے محبت کرنے والوں نے کتنی بڑی قربانی دے کر کے مذہب اسلام کو ہم تک پہنچایا ہے۔ اور تاریخ اسلام کو جب پڑھو گے تو پتہ یہ چلے گا کہ آقا حسین کے گھر والوں کی قربانیاں اگر نہیں ہوتی تو حقیقی طور پر مکمل قرآن اور شان قرآن کی عظمت ہمیں تک نہیں پہنچ جاتی۔ اب تاریخ یہ کہتی ہے خیمے کے اندر ایک سناٹا ہے، جدھر بھی دیکھو خاموشی ہی خاموشی ہے۔ سیدہ زینب یہ کہتی ہے یہ کتنے بڑے ظالم و جابر لوگ ہیں کہ ہر ایک کے ساتھ ظلم و زیادتی کرتے ہوئے جا رہے ہیں، ان میں سے کوئی انسان رحم دل نہیں ہے۔ اے بھائی اب کیا ہوگا؟ دیکھو ہم تو خیمے کے اندر گئے ہیں، بھائی میں نے کیا دیکھا کہ پیاری بچی سکینہ وہ پیاس پیاس کرتی جا رہی ہے، عطش بولتی جا رہی ہے۔ بچی سکینے کی پیاس کی وجہ سے اس کے دونوں ہونٹ نیچے اوپر کے خشک ہو چکے ہیں۔ حضرت شہربانوں کا حال بڑا بے حال ہے۔ حضرت علی اصغر جو پانی نہ ہونے کی وجہ سے ان کی ماں کے پستان خشک ہو چکے ہیں، دودھ ظاہر نہیں ہو پا رہا ہے، حال بے حال ہونے کی کیفیت ہے۔ ایسی کیفیت میں حضرت سیدہ زینب امام پاک کے پاس پہنچی ہے۔ اے میرے بھائی حسین کیا ہونا چاہیے؟ ایک لمحے کے لیے اس بات کو یہاں رکھیے اور آئیے دیکھتے ہیں۔ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں آقا حسین کے پاس اختیار اور اقتدار نہیں ہے، سنی لوگ یا حسین کے نعرے کو لگاتے ہیں، لیکن میرے عزیزوں میرے آقا حسین نے زمین کربلا پر کئی کرامتوں کو دکھایا ہے، اور کرامتیں دکھانے کے ساتھ باب کرامت کے اندر کئی چیزوں کا اظہار بھی فرمایا ہے۔ مگر زمین کربلا پر جب یزیدیوں کا ظلم بڑھا، پانی کو بند کر لیا گیا، اگر میرا آقا حسین چاہتا تو زمین کربلا کے خاک پر تلوار کے نوک کو رکھ دیتا تو وہاں سے پانی کا چشمہ بہ نکلتا۔ اگر میرا آقا حسین چاہتا تو اپنے پیر کی یڑیوں سے وہاں زمین کربلا سے چشمے کو جاری کروا دیتا، لیکن میرے آقا حسین نے استقامت کے ساتھ صبر کے ساتھ سارے کام کو کرتے رہے، کیونکہ آقا حسین جانتے ہیں یہ میدان کربلا ہے۔ اس کربلا کے تاریخ کے بارے میں ہو سکتا ہے میرے نانا کی امت پر اور بھی تاریخ کربلا دہرائی جائے۔ اگر میں نے کرامت کے ذریعے سے پانی کو منگا لیا یا پانی کے چشمے کو جاری کر لیا تو میرے نانا کی امت کا کوئی فرد آگے بڑھے گا نہیں۔ وہ سوچے گا کہ اگر کہیں ہم پر پانی بند کر لیا گیا تو ہمارے اندر کوئی حسین نہیں ہے، اور جب حسین نہیں ہے تو کوئی پانی کہاں سے ظاہر کرے گا؟ اس وجہ سے میرے آقا حسین پیاسے ہو کر کے میدان کربلا میں ہیں، تاکہ صبح قیامت تک نبی پاک کے دیوانوں کو درس عبرت مل جائے کہ جب بھی ایسی تاریخ دہرائی جائے تو تم امام حسین اور ان کے کنبے قبیلے کو یاد کر لینا۔ اب حالات کیا ہوتے ہیں، کیفیت کیا ہوتی ہے، تاریخ کیا بتاتی ہے؟ پانی تو بند کرنے والوں نے بند کیا اور اپنے کام جو کرنے تھے انہوں نے کر لیا، لیکن اس کا جواب بن کر کے ان کا بیٹا اٹھا ہے، ہند کے راجا پیارا خواجہ اٹھا ہے۔ پانی بند کیا تھا یزیدیوں نے، سوال بن کر کے یزیدیوں کی طرف سے بہت سارے لوگ کرتے رہے اور میرے آقا حسین کی عظمت پر اعتراض کرتے رہے۔ ان کے پاس اختیار اور اقتدار نہیں ہے۔ ایسی کیفیات کو لے کر کے وہ کہتے ہیں، یعنی دیوبند کے لوگ کہتے ہیں، وہابیہ کے لوگ کہتے ہیں اور دیگر خرافاتی لوگ یہ کہتے ہیں پانی بند کیا گیا، حسین کے پاس طاقت نہیں تھی تو میرا آقا امام حسین کا پیارا بیٹا ہند کا راجا پیارا خواجہ اٹھا اور اٹھنے کے بعد میں اپنے خادم کو کہا اے میرے خادم یہاں بھی دیکھ کربلا کی تاریخ دہرائی گئی ہے، یہاں بھی کربلا کی ہسٹری کو لایا گیا ہے، ان کو معلوم ہے حسینیوں
بند کیا ہے، ان لوگوں نے اجمیر میں پانی کو بند کیا ہے، تو اے میرے خادم تو دیکھ مشکیزے کو لے لے اور لینے کے بعد میں کوزے کو لے کر کے چلا جا، انا ساگر کے پانی سے کہہ دے کہ خواجہ نے تجھ کو بلایا ہے۔ پیارے خواجہ جیسے ہی یہ کہتے ہیں خادم پہنچا، انا ساگر کے پانی کو کہا تو انا ساگر کا پانی ایک پیالے کے اندر آ گیا۔ علماء یہ بیان فرماتے ہیں صرف انا ساگر کا پانی ہی نہیں، شہر اجمیر کا سارا پانی، شہر اجمیر کے ہر کنویں کا پانی، شہر اجمیر کے ہر نل کا پانی اس پیالے کے اندر آ گیا۔ اعتراض ان لوگوں نے کیا تو میرا خواجہ جواب پڑھ کر کے ظاہر ہوا، ارے نادانو، جب نبی پاک کے نمازے امام حسین کے بیٹے کا عالم کے یہ ہے تو نبی پاک کے نمازے کا عالم کیا ہوگا جب ان کے گدا پر دیتے ہیں چاہانے زمانہ کی جھولی، ارے خدام کا جب یہ عالم ہے مختار کا عالم کیا ہوگا؟ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، زندہ باد، اللہ اکبر، زندہ باد، میرے خواجہ، میرے خواجہ،